روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں آج جو کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خداوند کے صلیبی کلمات کو جانتے ہیں اور چرچز میں جا کر عبادات میں شامل ہوتے ہیں اور ان کلمات کو سیکھتے اور جانتے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے عنوان کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس کے لیے میں اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے موقع دیا کہ ہم اس انتہائی اہم دن اور ان واقعات کے بارے پاک کلام سے سیکھیں اور دوسروں تک ان سچائیوں کو پہنچا سکے، جس کے لیے میں آپ کا اور اپنے خداوند کا بہت شکر گزار ہوں۔ پادری صاحب، آج کے اس خاص دن کے متعلق آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دن دنیا بھر کے مسیحی خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی یادگاری مناتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی اپنی قوم کے لوگوں نے تو ان کو اس لیے رد کر دیا کہ وہ صلیب پر لٹکائے گئے، اور جو اس طرح کی موت مرتا ہے وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ تو مسیحی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال آغاز میں ہی کیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسیح خداوند کے لوگوں نے، اس کے دور کے، اس کی قوم کے لوگوں نے خداوند یسوع کو رد کر دیا۔ اس کی وجوہات بائبل مقدس میں یا نئے عہد نامہ میں بڑی صراحت کے ساتھ درج ہیں، لیکن آپ نے اپنے سوال پہ دو سوال شامل کیے ہیں کہ یہودیوں نے یا اس کی قوم کے لوگوں نے تو رد کر دیا، پر مسیحیوں نے اسے کیوں اپنایا؟ فرق یہ ہے کہ ہم بات آج یہودیوں کی نہیں کر رہے۔ تو جب ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا خاص طور پر اناجیل اربعہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس دن کی اہمیت کو چوتھی صدی عیسوی سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سے کلیسیا نے اس جمعۃ المبارک کی عبادات کا اہتمام کرنے کا آغاز کیا۔ پھر 15ویں عیسوی میں اس جمعۃ المبارک کے ساتھ عبادات میں 7 صلیبی کلمات کے بارے خدا کے خادموں نے، لوگوں نے عبادات میں اس کو پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور وہ آج تک دنیا میں ہو رہا ہے کہ کلیسیاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں تو وہ ان 7 صلیبی کلمات کے بارے غور و خوض کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جمعۃ المبارک کو وہ خداوند کے حضور مناتے، جس کے لیے ہمارے ملک میں بے شمار ایسی روایات بھی ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ایماندار کے لیے کوئی اہمیت نہیں، وہ صرف ہم دنیا کے لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک اس لیے ہے کہ اس جمعے کو مسیح خداوند صبح 9 بجے مصلوب کر دیے گئے، لیکن اس کا آغاز جمعرات کی رات سے ہو جاتا ہے۔ 11 بجے وہ آخری فسح کھانے کے بعد انجیل مقدس کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گئے، اور وہاں تقریباً 12 بجے تک 1 گھنٹہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہے، جس کے بارے اناجیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن ایک خاص بات لکھی ہے کہ وہ جب دعا کر رہے تھے تو ان کی جو جسمانی حالت تھی وہ یہ تھی کہ لکھا ہے ان کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی
بوندیں بن کر گر رہا ہے۔ دوسری بات ان کی جو دعا انہوں نے کی، پتھر کا کو پر اپنے بازو ٹیک کر جو دعا انہوں نے کی، وہ لوگوں نے اس کو آج تک شکر ہے کہ یاد رکھا ہوا ہے، اور وہ انتہائی اہم اسباق اور سچائیاں اور گہرائیاں پیش کرتی ہے۔ اس دعا میں مسیح خداوند نے کہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ دعا کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی 3.5 سالہ زندگی میں، خدمت کی زندگی میں، کئی بار اپنی صلیبی موت کا ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، یا علم الہی کے اعتبار سے کیوں خدا جو ہے وہ انسان بن گیا ہے، تاکہ وہ گنہگار کا فدیہ دے سکے۔ پر آج وہ جب اس گتسمنی باغ میں ہیں، تو گتسمنی کا مطلب ہی کولو ہے، اور وہ اس میں ہیں جس کے بارے یشایہ کہتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے باعث کچلا گیا۔ تو جب کسی چیز کو کچلا جاتا ہے تو اس کے کچلنے سے جو خون بہتا ہے وہ اس طرح سے نہیں بہتا جس طرح سے کسی جانور کو کاٹا یا ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کچلے جانے سے وہاں پر انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ ان کی جان گناہ کی قربانی کے لیے کچلی جا رہی۔ وہاں انہوں نے 12 بجے تک رہے، پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کو حنا اور قیافہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ حنا اور قیافہ نے سنہیڈرم کی، یہودیوں کی جو مذہبی عدالت ہے، اس میں ان پر فتویٰ لگایا، اور فتویٰ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور اس لیے یہ واجب القتل ہے۔ اور انہوں نے ان کو، مسیح یسوع کو، سزائے موت دی۔ پھر ان کو ہیرودیس کے پاس بھیجا گیا، پھر پینتس پلاطس کے پاس بھیجا گیا، پھر ہیرودیس نے پھر ان کو پینتس پلاطس کے پاس بھیجا، پھر پینتس پلاطس جو دل سے چاہتا تھا کہ وہ مسیح یسوع کو وہ سزا نہ دے جس کا تقاضا عوام یا پبلک یا بھیڑ کر رہی، یا کاہن یا اس وقت کے لوگ کر رہے۔ اس کی بیوی نے بھی اس کو منع کیا، اور اگر ہم متی کی انجیل کے 27ویں باب کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا پھر یسوع سے جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ اب یہ وہ سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پینتس پلاطس کا سوال تو ہے، پر یہ آج کل کے ہر ایماندار اور ہر غیر ایماندار کا، مسیحی کا اور غیر مسیحی کا سوال ہے، جس کا جواب خداوند یسوع نے اپنے تقاریر میں، وعظوں میں، تعلیمات میں، اپنے رویے سے دیا ہے۔ تو اس طرح سے صبح 9 بجے ان کو مصلوب کر دیا گیا، اور صبح 9 بجے وہ وقت تھا جب یہودی توریت یا شریعت کے مطابق اپنے برے ذبح کرتے تھے، یا سوختری قربانی کے جو جانور تھے یا برا تھا اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو جب وہ صلیب پر ان کو مصلوب کر دیا گیا تو پھر صلیب پر ان کی زبان سے یہ 7 کلمات نکلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے بڑے ابہام کا شکار ہے۔ ہر طرح کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے عقل اور دانائی اور علم کے مطابق سوال کرتا ہے کہ جی یسوع کو تو صلیب نہیں دیا گیا، اس کی جگہ تو کسی اور کو انہوں نے صلیب دے دیا۔ کسی نے، میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا جی اس کی جگہ تو مقدس پطرس رسول کو مصلوب کر دیا گیا۔ ایک اور کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ شمعون قرینی کو انہوں نے مصلوب کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
ان کے خیال میں یہ ہے کہ مسیح یسوع کی صلیب کا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں تو ایک فطرہ تھا، اب اس کے علاوہ جو غیر مسیحی ہے آج کے دور میں ان کے نزدیک یہ مسیح یسوع کی توہین ہے، اس لیے اس نبی کی، اس پیغمبر کی، خدا کے حبیب کی چونکہ توہین ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور ان کی شکل بدل گئی اور ان کی جگہ کسی اور کو انہوں نے مصلوب کر دیا۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، لغو ہے، اور ایسی باتیں ابلیس انسانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جی مگر سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ساتوں کلمات مسیح خداوند نے اپنی زبان سے کہے جب وہ خود اپنے جسمانی حالت میں صلیب پر مصلوب تھے۔ چونکہ وہ مصلوب تھے اس لیے انہوں نے کہے، ان کی جگہ کسی اور نے نہیں کہے، ان کی جگہ یہ کسی مسیحی فلسفر نے یا کسی علم الہی کے ماہر نے یا کسی شاگرد نے یہ گھڑ کے یا خود سیلف سٹائلڈ کر کے، سیلف کریٹ کر کے ان کو لکھ دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جی اور وہ کلمات جو ہیں وہ مسیح خداوند کے مشن، ان کی خصلت، ان کی تعلیمات، 66 کتابوں کا نچوڑ، عہد عتیق کی 39 کتابوں کا ایسنس جو ہے وہ ان 7 کلمات میں ہیں جو مسیح خداوند نے اپنی زبان سے کہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی دور میں جو اس وقت کے اصنام پرست سے یا بت پرست سے یا یونانی فلسفی تھی، اس فلسفی کے مطابق افلاطون کی فلسفی یہ تھی کہ خدا کبھی انسان نہیں بن سکتا، اور وہ بتاتا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ خدا اور انسان کے درمیان 30 سٹیجز کی کیٹیگری کا ایک وقفہ ہے، اور جب تک وہ 30 سٹیجز پورے نہیں ہوتے انسان خدا تک پہنچ نہیں سکتا، اور خدا اپنی پاکیزگی کی وجہ سے انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے اسی وقت بہت ساری بدعتیں پیدا ہو گئی تھی، لیکن بعد میں بہت سارے مذاہب نے اس کو کسی دوسرے طریقے سے قبول کیا۔ مسیحیوں نے تو اسے اپنا ایمان کی جان سمجھا۔ آج اب ہم رسولوں کا عقیدہ دہراتے ہیں تو اس کا بیشتر حصہ اس بات پر مشتمل ہے، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ یعنی ہم جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کس پر؟ جو خدا ہے، جو قادر مطلق ہے، اور جو باپ ہے۔ اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور وہ قادر مطلق ہے تو پھر اس کے لیے انسان بن جانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ خدا آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، انسان بن گیا تو آسمان خالی ہو گیا۔ یہ ان کی اپنی عقل کی اختراع ہے، ان کی اپنی لا علمی کی وجہ ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو بیٹا جو ہے اس کا تو مطلب ہی یہ ہے نکلا ہوا یا میں سے نکلا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو بالکل زبان کے لحاظ سے، لغوی اعتبار سے وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ اور یہی دنیا میں ہر نسل کا ایک طریقہ ہے جو خدا نے دنیا میں قائم کیا ہے۔ اس نے تینوں قسم کی مخلوقات کے لیے جو اصول خدا نے بنایا ہے، وہ اصول وہ تخم ہے جس تخم کے ساتھ دنیا میں تخلیقات ہوتی ہے یا پیدائش ہوتی ہے، خواہ وہ جمادات میں ہو، خواہ وہ حیوانات میں ہو،
خواہ وہ نباتات میں ہو، کہیں بھی ہو، اور چونکہ وہ اس کے تخم سے ہے تو تخم کیا ہے؟ تخم اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، جس کو عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے ماضی میں ہم سے حصہ بے حصہ اور طرح بطرح کلام کیا، مگر آخر میں یا آخر زمانہ میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے، وہ خدا ہے جس کو یوحنا اپنی انجیل میں کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور وہ کلام جو تھا، چوتھی آیت میں، پہلے باب کے چوتھی آیت میں مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور کائنات کو پہلے دن سے لے کر چھٹے دن تک جو تخلیقات کی گئی، ان تخلیقات میں وہی کلمہ، وہی کلام، وہی تخم جو تھا وہ استعمال کیا گیا، کیونکہ خدا نے کہا ہو جا۔ اور مقدس پطرس یہی کہتا ہے، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 22ویں آیت میں کہ اے عزیزو، ہم غیر فانی تخم سے، خدا کے کلام سے نئے سرے سے پیدا ہوئے، اور وہ غیر فانی تخم کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، جس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی، اور وہ سب چیزیں جس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، جب اس کو سب دنیا نے قبول کر لیا ہے، تو پھر وہ جو اس تخم کا مالک ہے، جو تخم ہے، جو کلمہ ہے، جو خدا ہے، اس کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ صحیح بات۔ وہ صرف ہماری اپنی عقلی وجوہات ہے، یا کہہ لیں کہ ابلیس ایسا کرنے سے بہت سارے انسانوں کو، بڑی قوموں کو روکتا ہے۔ خدا آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، آسمان خالی ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں، ہمارے شہر میں جو بجلی کی کمپنی ہے، وہ 220 وولٹیج ہمیں بجلی دیتی ہے۔ جب ہمارے گھر میں بجلی ہوتی ہے اور ہم فریج آن کرتے ہیں تو فریج 220 سے آن ہوتا ہے۔ ٹیوب لائٹ، آپ کا بلب، آپ کا ریڈیو، ٹی وی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ الیکٹرک امپلائنسز ہے، وہ سب 220 سے شروع ہوتے ہیں، سٹارٹ ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی چیزیں گھر میں 220 سے جل رہی ہیں یا چل رہی ہیں، تو پھر میٹر تو خالی ہو جانا چاہیے، پھر میٹر میں تو کرنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں 220 دیا تھا کمپنی نے، وہ آگے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ چونکہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اب اس کی ڈویژن کی وجہ سے میٹر تو خالی ہو جانا چاہیے، پر وہ خالی نہیں ہے۔ آپ اس کو چیک کر کے دیکھ لیں، اگر ٹیسٹر نہیں ہے تو اپنی انگلی ڈال کر دیکھیں، فوراً پتہ چلے گا کہ 220 ختم ہو گیا ہے، یہ ہے۔ تو یہ اگر دنیا میں ہم فانی انسان اس طرح سے کر سکتے ہیں، تو خدا تو قادر مطلق ہے، وہ تو لامحدود ہے، وہ تو لا تبدیل ہے، وہ تو قادر مطلق اس لیے ہے کہ اس پر ماضی، حال اور مستقبل کا کی کوئی قید نہیں۔ اب یہاں ہم روشنی میں بیٹھے ہیں، باہر گلی میں اندھیرا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ساری دنیا میں اندھیرا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب وہ وہاں بلب آن کیا جائے گا تو کیا یہ روشنی ادھر چلی جائے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ہم یہاں ہوا کے بغیر بیٹھے ہیں، یہاں ہوا نہیں چل رہی، اور ہم کہہ رہے ہیں جی یہاں ہوا نہیں ہے۔ چونکہ یہاں ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں گے جی ہوا کا وجود نہیں۔ یہ تو ہماری سوچ ہے۔ ابھی یہاں پنکھا چلا دے تو کیا سارے زمین کی ہوا، کرۂ ہوائی جو زمین کے گرد 200 میل کا قطر رکھتا ہے، وہ 200 میل کی ہوا اس کمرے میں آ جائے گی؟ یہ صرف انسانی سوچ ہے، اور یہ مسیحی نہیں، دنیا کی سائنس، دنیا کا فلسفہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا۔ وہ خدا انسان بن گیا، وہ مصلوب ہو گیا، اور اس کی مصلوبیت کی کئی وجوہات ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، اور جس پر آج
مسیحی ایمان رکھتے ہیں اور ساری دنیا میں ان کلمات کو دہرا کر بیسیکلی اپنی روحانی انرجی کو تازگی دیتے ہیں۔ بے شک۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کیا خدا کی مرضی کے مطابق تھی یا یہ حالات کی پیداوار تھی؟ اس کے بارے بتائیں۔ آپ کا سوال بالکل بڑا جائز ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ حالات کی پیداوار ہے۔ صحیح۔ ان حالات کو درست کرنے کے لیے پھر خدا نے اپنی مرضی کو استعمال کیا۔ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے اس کو گناہ کے تخم کے بغیر پیدا کیا۔ جب ابلیس نے آدم اور حوا کو ورگلایا یا انہوں نے ابلیس کے کہنے سے گناہ کر لیا تو پھر خدا اور انسان کے درمیان جو دوری پیدا ہوئی، اس کا پیدائش کی کتاب کے دوسرے تیسرے باب میں، پھر آگے پوری بائبل میں آج تک اس کا ذکر، اس کے نتائج دنیا اور انسان اور مذاہب بھگت رہے ہیں۔ لیکن خدا چونکہ پیار کرتا ہے، وہ محبت کا خدا ہے۔ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ حالانکہ وہ خط جو تھا، جب ہم اس کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو وہ خط ویسے خط نہیں تھا جو کسی کلیسیا کو لکھا گیا۔ وہ خط ایک پمفلٹ تھا، ایک سرکولر تھا جو اس وقت کی معلوم مسیحی دنیا یا کلیسیاؤں کو بھیجا گیا، اور اس میں مقدس یوحنا نے یہ اعلان کیا کہ وہ محبت ہے۔ پھر اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کی محبت سے خالی ہونا ہو، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو مسیح یسوع کی جو مصلوبیت ہے وہ آپ کہہ لیں کہ گناہ کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کی پیداوار تھی۔ جب انہوں نے گناہ کر لیا، اور وہ ساری باتیں پیدائش کی کتاب میں دوسرے تیسرے باب میں لکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آنکھیں کھل گئی، دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، پھر انہوں نے لنگیاں بنانی شروع کر دی، پتوں کو سینا شروع کر دیا، پھر خدا کی آواز سنی تو وہ چھپ گئے، پھر خدا نے جب ان کو وہ ڈھونڈا تو پھر خدا نے سوال یہ کیا، تو کہاں ہے؟ بیسیکلی خدا اسے یہ بتا رہا ہے، میں نے تجھے اس مقام کے لیے تو تخلیق نہیں کیا تھا، میں نے جس مقام کے لیے تجھے تخلیق کیا تھا تو وہاں سے بیک سلائیڈ کر گیا ہے، اب تو وہاں سے پھسل گیا ہے، بیک سلائیڈ کر گیا ہے، اس لیے اب یہ باغ، یہ جگہ، یہ مقام تیرا نہیں رہا۔ کیونکہ تیرا نہیں رہا، پھر بھی خدا نے اسے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اور یہ محبت کا اصول ہے، یہ محبت کا اصول ہے کہ ہمیشہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی بہتری کے لیے خود دکھ سہتا ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں، یہ دنیا کہتے ہیں، اور میں متفق ہوں کہ محبت ہمیشہ قربانی سے شروع ہوتی ہے اور قربانی پر ختم ہوتی ہے، اور خدا کی محبت جو اس وقت تھی وہ آج بھی ہے، اور باغ عدن میں اس نے اسی محبت کے تحت اس گناہ کا، دوری کا علاج بتایا۔ تو اس وقت خداوند نے کہا، ابلیس کو سزا دیتے وقت اس نے کہا، پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت، کہ میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا۔
اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. صحیح. اب یہ سلیب جو ہے یہ وہ دن ہے، وہ وقت ہے، یہ جمعۃ المبارک وہ دن ہے جب اس کے سر کو کچلا جا رہا. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں حالات کی پیداوار. لیکن حالات کے ساتھ ساتھ یہ وقت کی ضرورت اس وقت بھی تھی اور آج بھی. آج بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا پاک ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ پاک ہے اور اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے اس کے حضور کھڑے اور قدوس قدوس پکارتے. وہ پاک ہے اور بدی کو نہیں دیکھ سکتا، پر جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہ ناپاک ہے. محبوب نہیں رہے گا اور محب تب تک کبھی اپنے اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا. اور یہی خدا جو تھا وہ اسی صفت کا مالک تھا، آج بھی ہے. اور اسی صفت کو ہم دنیا میں محبت کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ہم حقیقی تصویر، وہ ہمیں سلیب پر نظر آتی. دنیا کے بہت سارے مذاہب میں بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہے. یہودیوں کے ہاں بھی قربانیوں کا ذکر ہے، دیگر مذاہب کے ہاں بھی قربانیوں کا ذکر ہے. لیکن سب سے بڑی قربانی کا ذکر وہاں ہے جو کہ کلوری کے پہاڑ پر، گلگتہ کی پہاڑی پر مسیح یسوع کو مصلوب کر کے کی گئی. اور اس کے مصلوب ہونے سے مقدس پالوس کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس لیے یہ جو حالات کی پیداوار بھی ہے اور خدا کی محبت کا ثبوت بھی ہے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین، جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ جب باغ عدن میں خداوند نے آدم کو بنایا تو اس میں گناہ کی شبیہ نہیں تھی، بلکہ خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلا آدم ہے وہ باغ میں ناکام ہو گیا، لیکن جو دوسرا آدم ہے وہ باغ میں کامیاب ہو گیا. ابلیس کو شکست دی اور ہاری ہوئی نسل انسان کو پھر سے فتح بخش دی صلیب پر قربان ہو کر. اور باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. ہم اگلے ایپیسوڈ میں اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.